رحم الله من يقرأ الفاتحة. صلوات على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمام، ولا يناله غوص الفطان. الذي ليس لصفته حد محدود، ولا نعت موجود، ولا أجل ممدود، ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته، ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين، رحمة للعالمين. أعني العبد المؤيد، الرسول المصدد، والمصطفى الأمجد، أبا القاسم محمد. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام على الحسين. سب مل کے بلند آواز سے. حسین وعلى أولاد الحسين وعلى. ایک مرتبہ اپنے مرحومین کی نیابت میں السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی حسین وعلی وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير صلوات على محمد. مومن کرام دعا گو ہیں پروردگار عالم آپ کا اس صف عذاب پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات اس مجلس عظام میں شریک ہیں پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. رحم اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا جتنے مومنین ان مجالس میں شرکت کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں پروردگار سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار اللہ تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا جہاں جہاں حسین کا غم منانے والے اس وقت محرم کے مولا کا غم منا رہے ہیں خدا سب کی حفاظت فرما. دشمنان اسلام دشمنان تشیع کو نیست و نابود فرما. رحم اللہ ہم سب کو اس ماہ اعزاں میں اپنے آقا و مولا کو پرسہ دینے کی توفیق عطا فرما. اس عزاداری کے حقیقی وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. سامعین محترم، شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جو مسلسل ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے کہ ہم مولا کی مجلس میں آ کر اپنے آقا کا تذکرہ کر سکیں. یقیناً یہ بھی ایک توفیق الہی ہے، وگرنہ کتنے لوگ ہیں جو اپنی دنیا کی مصروفیات میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ مولا کا خاص لطف ہے کہ آپ کو فرش عزا نصیب ہو رہی ہے. اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر کہ جنہوں نے اس خداوند عالم کی توحید کے لیے اس کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہماری گفتگو مسلسل سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 کہ جس میں اللہ اپنے مالک ہونے کا، اپنے ولی ہونے کا، اپنے نصیر ہونے کا اعلان کر رہا ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض. اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک وہ اللہ ہی ہے کہ زمین و آسمان کا ملک، بادشاہت اسی کے لیے ہے. اگر آپ نے توجہ کی ہو ہماری بات شروع بھی توحید سے ہوتی ہے، ہماری بات ختم بھی توحید پر ہوتی ہے. یہی تو مجلس حسین کا کمال ہے کہ مجلس حسین کی ہوتی ہے، تذکرہ توحید کا ہو رہا ہوتا ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کا ملک، بادشاہت اللہ کے لیے ہے. یحیی و یمیت، وہ اللہ کے جو زندگی دیتا ہے جو موت بھی دیتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ نصیر ہے. یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ولایت بھی اسی کی ہے، نصرت بھی اسی کی ہے، ملک بھی اسی کا ہے. اب وہ جسے چاہے اس ملک کا مالک بنا دے، جسے چاہے اپنی ولایت میں اختیار دے دے، جسے چاہے تمہارا نصیر بنا دے. اور مسلسل ہم اس بات پہ گفتگو کر رہے تھے کہ اللہ ولی ہے تو اس نے اپنے رسول کو بھی ولی بنایا، اس نے رسول کے بعد ان کے جانشینوں کو بھی ولی قرار دیا. وہ نصیر ہے، اس نے رسول کی نصرت کے لیے اس کے جانشین کو اس کا نصیر بنایا. تو جو نبی کا نصیر ہو سکتا ہے، کیا وہ نبی کی امت کا نصیر نہیں ہو سکتا؟ اور پھر ہم نے گفتگو کو جب اگلے مرحلے میں داخل کیا کہ اللہ صاحب ملک ہے تو کیا اس نے کسی کو اپنا ملک دیا یا نہیں دیا؟ جس میں سے ایک صاحب ملک نبی حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم کو اللہ نے پیغمبر بھی بنایا، امام بھی بنایا، رسول بھی بنایا، خلیل بھی بنایا. اور اس ابراہیم نے کیا کہا؟ رب ارینی کیفا تحیی الموتا. کل کی گفتگو اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ امام بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور کہا پروردگارہ مجھے دکھا تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے کہا اے ابراہیم
تو نے جو مطالبہ کیا ہے، چونکہ تو میرا خلیل ہے اس لیے خود زندہ کر کے نہیں دکھاؤں گا، تو اپنے ہاتھوں سے زندہ کر، ان کو موت بھی دے، ان کو زندگی بھی دے۔ کیوں؟ کیونکہ تجھے اللہ نے حجت بنایا ہے، تجھے اللہ نے ملک دیا ہے۔ اب قرآن میں ایک اور نبی ہے جنہوں نے خدا سے یہی مطالبہ کیا۔ قرآن کہتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ وہ شخص کہ جب وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایک وادی سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہ وادی غرق ہو چکی ہے۔ حضرت عزیر وہ کہنے لگے کہ پروردگارا، اس کو موت کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ پروردگارا، یہ جو سب کچھ برباد ہو چکا، لوگ مر چکے، ان کو موت کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ حضرت عزیر نے کہا، اللہ کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اللہ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دے دی۔ اللہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کیا؟ پروردگارا، تو کیسے انہیں زندہ کرے گا موت کے بعد؟ ابراہیم نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے دکھا تو کیسے انہیں زندہ کرے گا، جبکہ ابراہیم کو کہا کہ تو زندہ کر، لیکن عزیر کو یہ نہیں کہا تو زندہ کر، بلکہ عزیر کو خود موت دے دی۔ حضرت عزیر 100 سال کے لیے ان کو موت آ گئی۔ ثم بعث، پھر اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ ہم نے جب اسے جگایا، قال کم لبثت، حضرت عزیر سے پوچھا اللہ نے یہ بتاؤ کہ کتنا سوئے؟ کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، یا تو میں ایک دن سویا یا ایک دن سے کم۔ 100 سال کے لیے اللہ نے سلایا، اور حضرت عزیر کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دن یا ایک دن سے کم۔ پھر اللہ نے کہا ہے عزیر، جو کھانا تیرے پاس تھا، انظر الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف دیکھ، کھانا ایسے ہے لم یتسنہ، جیسے کسی نے اس کو چھوا تک نہ ہو۔ اپنے کھانے کی طرف دیکھو، جو کھانا تمہارے ساتھ تھا وہ 100 سال کے بعد بھی تازہ کا تازہ ہے۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، اور جس گدھے پہ تو بیٹھا ہوا تھا اس گدھے کو دیکھو۔ جب عزیر نے دیکھا گدھا گل سڑ چکا تھا، گدھے کی ہڈیاں، گوشت سب ختم ہو چکا۔ اب اللہ نے کہا کہ تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیسے زندہ کرتا ہے، اب دیکھ کے کیسے زندہ کرتا ہوں۔ کہا ہم نے گدھے کو حکم دیا پروردگار نے، اس کا گوشت جمع ہونا شروع ہوا، اس کی ہڈیاں جمع ہونا شروع ہوئی، اور ایک مرتبہ گدھا پھر سے گدھا ہو گیا۔ بھائی 100 سال کے لیے نبی کو سلایا، وہ کھانا جو کچھ دنوں میں خراب ہو جاتا ہے وہ کھانا ویسے کا ویسا، لیکن ساتھ میں گدھا سویا۔ اللہ نے کہا اس گدھے کی جانب دیکھو، اس گدھے سے دکھایا کہ اللہ کیسے زندہ کرتا ہے۔ بھائی کھانے کی فطرت میں ہے کھانا کچھ دیر میں خراب ہو جائے، انسان کے بدن کو، جانور کے بدن کو ختم ہونے کے لیے کئی دن لگتے ہیں، لیکن اللہ نے دکھایا کہ ہم چاہیں تو نبی کے پہلو میں کھانا بھی خراب نہ ہونے دیں، اور اگر اس کو 100 سال تک سوتا رہے تو گدھا گدھا ہی رہے کہ نبی کے پہلو میں اللہ۔ حضرت عزیر نے کیا کہا تھا؟ ان کو موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا، بھائی نبی تھے، جس طرح ابراہیم کو کہا تھا ان کو بھی کہہ دیتے کہ آپ خود زندہ کیجئے۔ اللہ نے دکھایا کہ ایسے زندہ کرتا ہوں۔ اس کے سامنے وہ جو ہڈیاں گل سڑ چکی تھی ایک مرتبہ جمع ہونا شروع ہوئی، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا، اور اس ڈھانچے پہ گوشت آنا شروع ہوا، گوشت کے بعد اس پہ کھال بنی، وہ گدھا پھر سے زندہ ہو گیا۔ 100 سال تک نبی کے پہلو میں سوتا رہا، لیکن جب اٹھا تو پھر گدھے کا گدھا ہی تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ نے دکھایا کہ جب ہم اپنی ولایت دکھاتے ہیں تو ایسے دکھاتے ہیں، یعنی اللہ کے ولی میں یہ طاقت ہوتی ہے
کہ جس کو چاہے زندہ کر کے اللہ کی ولایت کو دکھا دے. اب روایتوں میں یہی لکھا ہے کہ نبی کا آخری جانشین جب آئے گا جو دشمن زہرا ہوگا جہاں کہیں بھی چھپا ہوگا نکال کے مارے گا. کہ نبی کا جب آخری جانشین صاحب ملک آئے گا وہ جب آئے گا تو کیا کرے گا کہ ہر دشمن خدا سے بدلہ لے گا, انتقام لے گا اور دکھائے گا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے. بس پہلے حضرت ابراہیم جنہوں نے مطالبہ کیا, بھائی آیت تو محفوظ ہے نا ذہنوں میں کہ اللہ کون ہے, یحیی و یمیت, وہ زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے, اور وہ چاہے تو اپنے ولی کو اختیار دے کہ وہ ولی اس کے اذن سے زندگی بھی دے موت بھی دے. اب ابراہیم نے مطالبہ کیا, اللہ نے ابراہیم سے کہا تو خود کر. عزیر نے مطالبہ کیا, اللہ نے کر کے دکھایا. اب اللہ کا ایک اور ایسا نبی ہے قرآن میں کہ جس کا اللہ نے بڑا واضح اعلان کیا. اس نبی نے کیا اعلان کیا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر. بھائی یہاں تو حد ہو گئی. نبی خود پکار کے کہیں انی اخلق لکم, میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں, من الطین, مٹی سے ایک پرندہ, فانفخ فیہ, اور میں اس میں روح پھونکتا ہوں. ابراہیم نے کہا تو اللہ نے کہا کہ قتل کرو اور انہیں بلاؤ. عزیر نے کہا, اللہ نے کر کے دکھایا. یہ ایک نبی ہے حضرت عیسیٰ کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی میں خلق کرتا ہوں تمہارے لیے, مٹی سے پرندہ بناتا ہوں اور پھر میں ہی اس میں روح ڈالتا ہوں, لیکن باذن اللہ, اللہ کے اذن سے. فیکون طیرا باذن اللہ, جب میں روح ڈال دیتا ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جاتا ہے اور اڑنے لگتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِ اللَّهِ, وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ, اور میں بیمار کو شفا دیتا ہوں, نابینا کو شفا دیتا ہوں, برس والے کو ٹھیک کر دیتا ہوں, اور وَأُحْيِي الْمَوْتَى, اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے اذن سے. اب آیت کا لہجہ دیکھ رہے ہیں, یہ سارا لہجہ وہی ہے جو الفاظ اللہ نے آدم کے لیے استعمال کیے تھے. اللہ نے حضرت آدم کے لیے کیا کہا کہ جب میں آدم کے پتلے کو سوار دوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں پھر سجدہ کرنا. اور نبی بھی وہی الفاظ استعمال کرے کہ جب میں پرندے میں روح ڈال دوں. پروردگارا, یہ وہ عیسیٰ ہے جس کو اس کی امت خدا کا بیٹا کہتی ہے. پروردگارا, یہ وہ عیسیٰ ہے جس کو اس کی امت خدا کا بیٹا کہتی ہے. خدایا, اگر یہ آیات تو قرآن میں رکھے گا تو جب عیسائی یہ آیت پڑھیں گے وہ تو کہیں گے ہم نہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, جیسے تمہارا اللہ زندگی دیتا ہے یہ بھی دے رہا ہے. پروردگارا, تو اس امت کی وجہ سے عیسیٰ کے فضائل چھپا دیتا. پروردگارا, یہ آیتیں نہ رکھتا, عیسیٰ کے فضائل چھپا دیتا, تو عجب نہیں خدا یہی کہے گا کہ ہم ان کم ظرفوں کی وجہ سے اپنے نبی کے فضائل کیوں چھپائیں. بھائی ہم یہی تو بتا رہے ہیں کہ اگر نصیحری کا ظرف چھوٹا ہے, اگر غالی کا ظرف چھوٹا ہے, وہ اپنا ظرف بڑا کرے, ہم علی کے فضائل کیوں چھپائیں. حیدری, کہ اگر نصیحری کا ظرف چھوٹا ہے, وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ علی کیا ہے, تو اسے اپنا ظرف بڑھانا چاہیے. اگر فضائل چھپانے ہوتے تو جسے واضح اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے, اللہ نے اس کے فضائل قرآن میں لکھے. کہا یہ وہ عیسیٰ ہے کہ جو خلق کرتا ہے. عیسیٰ خود کہہ رہے ہیں انی اخلق لکم
میں تمہارے لیے خلق کرتا ہوں من الطین، مٹی لیتے تھے اس میں پانی ڈالتے، پرندے کی شکل بناتے، روح ڈالتے اور کہتے اللہ کے اذن سے زندہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا۔ اور پھر کیا کہا، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، میں اندھوں کو شفا دیتا ہوں، برس کے بیماروں کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور مردوں کو اللہ کے اذن سے زندہ کرتا ہوں۔ اچھا، خالق حقیقی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ اگر کوئی خالق کے مقابلے میں کسی کو لے کے آئے پھر تو شرک ہو جائے۔ اصل توحید تو یہی ہے نا کہ کام بندہ کرے مگر خالق کہے میرا ہے۔ بھائی یہی سبب ہے خالق نے کسی کافر کے کام کو کبھی اپنا کام نہیں کہا۔ بھائی کام اللہ اپنے بندوں سے کروائے اور کہے میرا، مردے بنائے، پرندے بنائے عیسیٰ اور زندہ کرے اور اللہ کہے میں نے کیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہی تو ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں کہ اللہ کسی کافر کے کام کو اپنا نہیں کہتا۔ اگر عیسیٰ کے کام کو اپنا کہتا ہے، عیسیٰ ہے اللہ کی حجت۔ اور بھائی پھر یہی تو بتا رہے ہیں کہ 1400 سال سے آج تک دیکھ لو، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ ہم نے محمد تمہیں یتیم پایا اور پناہ دی۔ حیدری، کیا محمد ہم نے تمہیں یتیم پایا، ہم نے تمہیں پناہ دی؟ یعنی اللہ کسی کافر کے کام کو اپنا کام نہیں کہتا۔ پناہ دی ابو طالب نے، اللہ کہے میں نے دی۔ کہا ہم نے تمہیں بے مال پایا اور ہم نے تجھے غنی کر دیا، یعنی مال دے خدیجہ، اللہ کہے ہم نے دیا۔ مردے زندہ کرے عیسیٰ، لیکن اللہ کہے چونکہ میرا نبی ہے، اذن میرا ہے، اس لیے یہاں کوئی اعتراض نہ کرے کہ شرک ہو گیا، کیونکہ جو ہو رہا ہے خدا کے اذن سے ہو رہا ہے۔ بھائی آپ سمجھے ہی نہیں، حضرت عیسیٰ خود کہیں کہ پہلے مٹی لوں، پھر پانی ملاؤں، پھر پرندہ بناؤں، پھر اس میں روح ڈالوں، پھر اسے خدا کے اذن سے زندہ کر دوں۔ عیسیٰ کو بنانے کے لیے مٹی بھی چاہیے، پانی بھی چاہیے، کیونکہ عیسیٰ ہے چھوٹا نبی، عیسیٰ کے پاس ہے چھوٹی ولایت۔ اب مامون کا دربار تھا، مامون کا دربار تھا۔ ایک مرتبہ امام رضا کو بلایا گیا، کہا صلی اللہ علیہ، امام کو بلایا گیا اور کیا کہا گیا کہ جیسے ہی امام دسترخوان پہ بیٹھے، اے شعبدے بازو، اے جادوگرو، تم کیا کرنا، امام کے سامنے سے کھانا ہٹا دینا۔ امام جو ہی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ شعبدہ بازی دکھاتے ہیں اور کھانا دور ہو جاتا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ دیکھا، دوسری مرتبہ دیکھا، جب باز نہ آیا، ایک مرتبہ امام نے قالین کی طرف دیکھا، قالین پہ شیر کی تصویر تھی، کہا یا اسد اللہ خذ عدو اللہ۔ کہنا تھا کہ امام نے جو ہی کہا ایک مرتبہ شیر قالین سے نکلا اور دشمن خدا کو کھایا۔ بھائی جس کی ولایت تھی چھوٹی وہ بناتا تھا مٹی اور پانی سے، وہ جس کے پاس مطلق ولایت ہو اسے مٹی اور پانی کی ضرورت بھی نہیں۔ حیدری، اللہم صلی علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خلق تو کرے، زندگی تو دے، مگر پہلے مٹی کو گوندے، پھر اس میں روح ڈالے۔ لیکن جو اللہ کا ولی مطلق ہو، جس کے پاس ولایت عظما ہو، جس کے پاس ولایت کبرا ہو، اسے نہ مٹی کی ضرورت پڑتی ہے، اسے نہ پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک مرتبہ جو ہی شیر نکلا، اب شیر کی خاصیت کیا ہے کہ شیر کسی کی سنتا نہیں ہے، شیر ہے وحشی درندہ،
شیر کا کام ہے چیر پھاڑ دینا. پرندے کو حضرت عیسیٰ جب زندہ کرتے تھے تو پرندے کو کہتے تھے اڑ تو اڑتا تھا, پرندوں کو کہتے تھے آ جا وہ آ جاتا. پرندہ تو سن لیتا ہے, مگر شیر کی خاصیت ہے وہ درندہ ہے, کسی کی سنتا نہیں. شیر فوری نکلا اور کھڑا ہو گیا امام کے سامنے. مولا کیا حکم ہے؟ کہا اسے کھا جا. جب اسے کھایا کہا مولا اگر حکم ہو تو مامون کے ساتھ بھی یہی کروں. کہا نہیں واپس چلا جا. زندہ بھی کیا, واپس بھی بھیج دیا, اور بتایا کہ جو ولایت مطلقہ رکھتے ہوں اللہ انہیں یہ طاقت دیتا ہے کہ پھر جس طرح وہ ارادہ کرتا ہے, انما امرہ اذا اراد شیئا فیقول له کن فیکون, ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اور یہی تو وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں نحن ارادۃ اللہ, وہ اللہ کا ارادہ ہم ہیں, ان کا کہنا ہوتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے نا کہ جب شام کے دربار میں امام نے کھڑے ہو کے کہا تھا اگر میں چاہوں شام کو عراق کر دوں, عراق کو شام کر دوں, سامنے سے کھڑا ہو کے کہنے لگا یہ کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم چاہو تو شام کو عراق کر دو, عراق کو شام کر دو, مرد کو عورت کر دو, عورت کو مرد کر دو. امام نے کہا شرم نہیں آتی, عورت ہو کے مردوں میں کیا. اللہ محمد وہ جو فرما رہے ہیں اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. بس حضرت عیسیٰ امام سے جب پوچھا مولا یہ جو انبیاء معجزات دکھاتے ہیں یہ کس بنا پر ہے؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ اللہ کے کل اسماء اعظم 73 ہیں, 73. کہا اللہ نے جس نبی کو جتنے جتنے اسماء اعظم کا علم دیا اس کے پاس اتنی ولایت ہے. کہا جس کے پاس جتنے اسم اعظم اس کے پاس اتنی ولایت. کہا عیسیٰ کو اللہ نے دیے 2. کہا سب سے کم ملے عیسیٰ کو, عیسیٰ کے پاس 2, موسیٰ کے پاس 4, ابراہیم کے پاس 8, نوح کے پاس 15 اور آدم کے پاس 25. کہا جس کے پاس جتنے اسم اعظم کا علم اس کا اختیار اتنا زیادہ. کہا مولا آپ کو کتنے ملے؟ کہا ہمیں 73 میں سے 72 دیے. کہا مولا جب 72 دیے تو ایک اور دے دیتا. کہا اس نے ایک کا علم اپنے پاس رکھا تاکہ یہ فرق رہے وہ خالق ہے ہم مخلوق. وہ جو فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس سب سے کم ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے, وہ موت بھی دیتا ہے. اور پھر کیا کہا حضرت عیسیٰ نے کہ میں بیماروں کو شفا دیتا ہوں. کیا کرتے تھے؟ جو بھی بیمار آتا حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے, اندھے کو شفا مل جاتی. حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے, برس کے بیمار کو شفا مل جاتی. جب تک ہاتھ نہیں لگاتے تھے تب تک شفا نہیں ملتی تھی. زرارہ روایت کرتا ہے, کہتا ہے امام حسین اپنے ایک صحابی کے گھر میں گئے, عبداللہ بن شداد بیمار تھا, امام گھر میں گئے, کہتا ہے امام کا قدم رکھنا تھا, اس کی بیماری ختم ہو گئی. کہتے ہیں جو ہی امام نے گھر میں قدم رکھا بیماری ختم ہو گئی. امام ایک مرتبہ مخاطب ہوئے, کہا اے بخار کیا تجھے میرے بابا نے حکم نہیں دیا تھا ہمارے شیعوں کے پاس نہ آیا کر؟ کہا ہمارے شیعوں کے پاس نہ آیا کر مگر یہ کہ اگر اس کا کوئی گناہ ہو اس کا کفارہ بن کے آؤ.
مگر یہ کہ اس کا کوئی گناہ ہو تو کفارہ بن کے آؤ. اب معلوم ہوا کہ اگر مولا کا چاہنے والا بیمار ہو جائے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے. عیسیٰ شفا تو دیتے تھے مگر ہاتھ لگا کر. جس کے پاس جزئی ولایت ہو وہ جب تک ہاتھ نہ لگائے شفا نہیں ملتی، اور جس کے پاس کلی ولایت ہو اگر اس کے جھولے سے بھی فطر اس کو مس کر دیا جائے. اللہ محمد تو جو فرما رہے ہیں آپ کہ پس اللہ نے ان اپنے انبیاء کو اختیار دیا، اور یہ سب انبیاء کا اختیار کم ہے سوائے رسول اللہ کے ہمارے ائمہ سے. کہا ان کو 2 اسم اعظم ملے، اور پھر کیا کہا؟ وَأُنَبِّئُكُم، میں تمہیں خبریں دیتا ہوں، جو بھی تم کھاتے ہو، جو بھی تم اپنے گھروں میں چھپا کے آئے ہو، میں سب خبریں تمہیں دیتا ہوں. یعنی بتا رہے ہیں کہ میں علم غیب بھی رکھتا ہوں. یعنی جو تم گھر سے کھا کے آئے میں وہ بھی بتاتا ہوں، جو تم گھر میں چھپا کے آئے میں وہ بھی بتاتا ہوں. یعنی علم غیب ہے، مگر توجہ چاہتا ہوں، عیسیٰ کے پاس علم غیب ہے مگر فقط زمین کا. بھائی کھانا بھی زمین میں، گھروں میں جو چھپا کے آئے وہ بھی زمین میں. کہا میں خبریں دیتا ہوں جو تم کھا کے آئے ہو، جو تم گھر میں چھپا کے آئے ہو. اور جس کے پاس جزئی ولایت ہو وہ زمین کا علم غیب رکھتا ہے، اور جس کے پاس کلی ولایت ہو اگر کوئی آ کے اس سے پوچھے کہ بتاؤ جبریل کہاں ہے، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، کہا جبریل تو ہے. کہا کیسے پہچانا؟ کہا علی نے عرش میں دیکھا، وہاں بھی نہیں. حیدری علی نے مشرق میں دیکھا نہ وہاں، مغرب میں دیکھا نہ وہاں، آسمانوں میں دیکھا نہ وہاں، سوائے تیرے کوئی جبریل نہیں ہے. کیونکہ علی زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہے. اور بھائی اتنا تعجب میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آقا کو ہی تو پتا ہوتا ہے غلام کہاں ہے. یہی تو سبب ہے، روایتیں کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے. صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات پہ بواز بلا صلی علی. مرتبہ آپ تشریف فرما تھے، صحابی مسجد میں جانے لگے، امیر کائنات نے روک دیا. کہا کیوں روکا؟ کہا ابھی وحی نازل ہو رہی ہے، ابھی رسول پہ وحی نازل ہو رہی ہے. تھوڑی دیر روکا، پھر کہا اب جا سکتے ہو. جو ہی سارے اندر آئے، یا رسول اللہ یہ علی نے عجیب معاملہ کیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ہم اندر آنا چاہتے تھے، علی نے ہمیں روک دیا. کہا کیوں روکا؟ کہا علی کہہ رہے تھے کہ آپ پہ وحی آ رہی ہے. رسول نے کہا بلاؤ. وہ سمجھے شاید اب ڈانٹ پڑے گی. ایک مرتبہ جو ہی بلایا، رسول نے علی کی جانب دیکھا، کہا یا علی انت تسمع ما اسمع وترى ما ارى. اے علی جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں تو بھی. علی جو میں سنتا ہوں تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں تو دیکھتا ہے. یہی تو سبب ہے. جبریل، روایت کہتی ہے ان جبرائیل کان جالسا عند النبی، کہ حضرت جبرائیل رسول اللہ کی خدمت میں تشریف فرما تھے. دخل علی، اتنے میں مسجد میں علی داخل ہوئے. فقام جبریل، جبریل کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے پوچھا ہے جبریل کس لیے کھڑا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ ان لہو علی حق التعلیم، یہ جو آ رہا ہے اس کا مجھ پر تعلیمی حق ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں جبریل نے کہا یا رسول اللہ جب استاد آ جائے شاگرد کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. جبریل کیسا تعلیمی حق؟ یا رسول اللہ خلقنی اللہ، اللہ نے جب مجھے خلق کیا تھا، فسالنی، تو اس نے مجھ سے پوچھا من انت وما اسمک، تو کون ہے
تیرا نام کیا ہے؟ ومن انا ومسمی، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ فتحیرت فی الجواب، یا رسول اللہ میں پریشان ہو گیا کہ ابھی ابھی تو خلق ہوا ہوں، یا رسول اللہ میں پریشان ہوا کیا جواب دوں؟ کہا یا رسول اللہ ثم حضر هذا الشاب فی عالم الانوار، اس وقت یہی جواب آیا تھا اور اس نے کہا جبریل پریشان نہ ہو، قل انت رب الجلیل، تو رب جلیل ہے، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، تیرا نام جمیل ہے، میرا نام جبریل ہے۔ اب سمجھ میں آیا جبریل کا نام جبریل کس نے رکھا؟ حیدری اللہ، کہا یا رسول اللہ اس وقت اس نے مجھے بتایا کہ وہ کون ہے، اس نے مجھے بتایا میں کون ہوں۔ کہا جبرائیل کہہ دے تو رب جلیل ہے، تیرا نام جمیل ہے، میں تیرا بندہ ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ کہا جب میں پریشان تھا اللہ کو کیا جواب دوں؟ تو اس نے مجھے پڑھایا۔ رسول اللہ نے پوچھا اچھا جبریل تو اتنا پرانا ہے، یہ تو بتا کم عمر کا یا جبریل، تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ بس اتنا جان لیجئے کہ عرش الہی پر ہر 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ ہر 30,000 سال کے بعد وہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سال کے برابر، اور وہاں کے 30,000 سال، کہاں ہر 30,000 سال کے بعد ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے، میں نے اس ستارے کو 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ نبی نے فرمایا اے جبریل اگر وہ نور تجھے یہاں دکھا دوں تو پہچان جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پہچانوں گا، 30,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ رسول متوجہ ہوئے، کہا یا علی خذ الامامۃ من جبہتک، اے علی اپنی پیشانی سے امامہ اٹھا، جبریل کو وحی دو۔ اللہ، اے علی اپنی پیشانی سے امامہ اٹھائیے، جبریل کو اسی نور کی زیارت کروا دو۔ بس آقا کو پتا ہوتا ہے شاگرد کہاں ہے، یہ مالک ملک ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ملک کو ہم کیا سمجھیں، ابھی تک ہم اس چھوٹے سے پلینٹ ارتھ کو سمجھ نہیں پائے، یہ عالم ناسوت ابھی تک ہماری سمجھ میں نہیں آیا، تو ملکوت کیا آئے گا، تو جبروت کیا آئے گا، تو عالم ہو کیا آئے گا؟ کوئی تو ایسا ہو جس کی حکومت ملکوت پہ بھی ہو، جس کی حکومت جبروت پہ بھی ہو، جس کی حکومت اللہ نے جس کو اپنے اتنا قریب بلایا ہو کہ اللہ کو کہنا پڑے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اتنا قریب ہوا کہ جب ایک مرتبہ چلے جبرائیل ساتھ چلے، اب جہاں تک جبرائیل کی انتہا تھی وہاں رک گئے، اب جہاں ان کا ملک تھا یہ وہاں پہنچے، اب اللہ نے کہا میرا حبیب نالین کے ساتھ آ جا، جبریل رک گئے، جبریل کی انتہا ہے سدرۃ المنتہا، بھائی جہاں جبریل رک جائے وہ سدرۃ المنتہا ہے، جہاں نبی رک جائے، بھائی نہیں پہنچے کہ جبریل رکتا ہے سدرۃ المنتہا پہ، نبی رکتا ہے دروازے سیدہ پہ، جب اس سے ملنے جائے تو اللہ کہے اے نبی آ جا، لیکن جب دروازے سیدہ پہ آئے تو نبی رک جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جیسا مقام عرش الہی کا ہے وہ مقام اس دروازے کا ہے، کیونکہ ان کی حکومت اللہ نے ان کو ولی مطلق بنایا، جیسے عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، جیسے عیسیٰ پرندوں کو خلق کرتے ہیں،
اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ چاہے تو زندگی دیں, یہ چاہے تو موت دے دیں, اور کیوں نہ دیں, کیونکہ اللہ نے ان کو اختیار دیا. اب اگر کسی کو ان پہ اعتراض ہے, اسے ان پہ نہیں ہے, اسے اللہ پہ اعتراض ہے. یعنی تم ان پہ اعتراض نہیں کر رہے, تم خدا کی قدرت پہ اعتراض کر رہے ہو. اچھا, وہی لوگ جن کو اعتراض ہے ان پر, وہی کہیں گے بھائی صبح کی نماز کے بعد سویا نہ کرو. کیوں؟ کہا اللہ کے فرشتے آتے ہیں رزق بانٹنے کے لیے. اللہ کے فرشتے آتے ہیں رزق بانٹنے کے لیے. اللہ کے فرشتوں پہ تمہیں یقین ہے وہ رزق بانٹ سکتے ہیں؟ وہ فرشتے جو ان کے دروازے کے نوکر ہیں وہ رزق بانٹ سکتے ہیں. اب شیخ صدوق نے الخصال میں لکھا, خلقت الارض بسبع, اس زمین کو اللہ نے 7 لوگوں کے صدقے میں بنایا. اس زمین کو اللہ نے 7 لوگوں کے صدقے میں بنایا. وَبِهِمْ يُرْزَقُونَ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ وَبِهِمْ يُمْتَرُونَ. اللہ جہاں بھی بارش نازل کرتا ہے ان کے صدقے میں, اللہ جہاں بھی رزق دیتا ہے ان کے صدقے میں, اللہ جہاں کسی کی مدد کرتا ہے ان کے صدقے میں. کتنے لوگ؟ 7 لوگوں کے صدقے میں اللہ نے زمین بنائی. جہاں کسی کو رزق دیتا ہے ان کے صدقے, جہاں کسی کی مدد کرتا ہے ان کے صدقے, جہاں بارش نازل کرتا ہے ان کے صدقے. مولا سے پوچھا مولا وہ کون ہے؟ کہا ہم ابو ذر و سلمان و مقداد و حذیفہ و عبداللہ. کہا یہ کوئی نبی نہیں, کوئی امام نہیں, وہ ابو ذر ہے, وہ سلمان ہے, وہ حذیفہ ہے, وہ عبداللہ ہے. کہا مولا کیوں؟ کہا یہی 7 تھے جنہوں نے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی. کہا یہ وہ 7 تھے جنہوں نے سیدہ کی نماز جنازہ پڑھی. فرمایا وَأَنَا إِمَامُهُمْ, اللہ کائنات کو دیتا ہے ان کے صدقے میں, انہیں دیتا ہے میرے صدقے میں, کیونکہ میں ان کا بھی امام ہوں. فرشتوں پر تمہیں یقین ہے کہ فرشتے آ کر رزق بانٹتے ہیں؟ موت کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے بھائی؟ اگر کسی کو شک ہے تو بے شک نہ کہے, کون دینے والا ہے؟ اللہ. لیکن آج تک کسی نے کہا کہ اللہ نے میری روح قبض کر لی؟ آج تک کسی نے کہا؟ کیونکہ اللہ نے اپنے ملائکہ کی ڈیوٹی لگائی ہے. کام اللہ کا ہے, کرتے ملائکہ ہیں. بارش اللہ دیتا ہے, برساتے ملائکہ ہیں. موت اللہ دیتا ہے, روح قبض ملائکہ کرتے ہیں. بھائی وہ ملائکہ جو ان کے دروازے کے نوکر ہوں, جب ان کے پاس اتنا اختیار, اور ملائکہ کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے وکیل, کہ اللہ نے ان کو وکالت دی ہے. وکیل اور ولی میں فرق پتہ کیا ہوتا ہے؟ جب بیٹی کی شادی ہو, ایک ہوتا ہے وکیل, ایک ہوتا ہے ولی. وکیل بدلا جا سکتا ہے, ولی نہیں بدلا جا سکتا. اللہ نے فرشتوں کو کہا وکیل, یہ ہے موکل, کہ جو اللہ نے جن کی ذمہ داریاں لگائیں. اور یہ وہ ولی مطلق ہے کہ جو فرشتوں پر بھی اختیار رکھتے ہیں, چاہیں تو انہیں اپنے در پہ درزی بنا کے بلوا لیں, چاہیں تو جبریل کو حسنین کا جھولا جلانے کے لیے بلائیں, چاہیں تو پھر علی کی تلوار کو روکنے کے لیے جبریل اپنا پر بچھائے. اجرکم اللہ. یہ وہ دروازہ ہے کہ جو چاہے اختیار ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہے. یہ جو چاہے کر سکتے ہیں. جو ان کی ولایت میں شک کرے گا, اسی لیے نبی کی حدیث ہے, اللہ اکبر, فرمایا من شاک فیہ ما آمن باللہ والرسول, جس نے ان کی ولایت میں شک کیا وہ ایسے ہے جیسے اللہ اور نبی پر اسلام ہی نہیں لایا, جیسے اللہ اور نبی پر ایمان ہی نہیں لایا. بس پروردگار عالم نے ان کو صاحب ملک بنایا, اور صاحب ملک کی ایک علامت کیا ہوتی ہے؟ جلدی سے آگے بڑھ کے بس زحمت تمام کروں. اللہ نے قرآن میں ایک اور صاحب ملک کا تذکرہ کیا. وہ کون ہے؟ حضرت داؤد.
وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے داؤد کو ملک دیا تھا، داؤد کو ملک دیا۔ جب جالوت کے مقابلے میں حضرت داؤد نے جانا تھا تو کہا وہ جائے گا جس کو موسیٰ کی زرہ پوری آ جائے گی۔ اب کافی لوگوں کو موسیٰ کی زرہ پہنائی گئی، کسی کو پوری نہ آئی۔ اب داؤد چھوٹے سے بچے، حضرت موسیٰ کا قد کتنا، ایک مرتبہ داؤد کو جب لایا گیا ان کو زیرہ پہنائی تو ایسے پوری ہے جیسے ان کے لیے بنی تھی۔ قرآن نے بتا دیا کہ صاحب ملک کا لباس صاحب ملک کو آتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا، جب نبی نے خندق میں علی کو بھیجنا تھا، خیمے میں بلایا، علی کا امامہ اتارا، اپنا علی کو دیا، علی کی ابا خود لی، اپنی علی کو دی، بھائی علی کو تیار کرایا۔ اب جب علی باہر آئے، جب اندر گئے تھے تو علی علی تھے، نبی نبی تھے، لیکن جب باہر آئے نبی کا لباس علی کے تن پر۔ علی اور نبی میں کتنا فرق ہے؟ 30 سال کا۔ اب یہاں کسی 20 سال کے بچے کو کھڑا کریں اور ایک 50 سال کے بندے کو کھڑا کریں، 50 سال کے بندے کا 20 سال کے بچے کو لباس آئے گا؟ یعنی صاحب ملک کا لباس آتا ہے صاحب ملک کو۔ یہی سبب ہے جب نبی اس دنیا سے چلے گئے، ایک مرتبہ حضرت عباس رسول کے چچا علی کے پاس آئے، اے علی، رسول کا جو وراثت ہے، جو ان کا مال ہے وہ ہمیں دو۔ چچا لے لیجئے، رسول اللہ کا امامہ نا، رسول کی ابا کبا رکھی، کہا اب اٹھیے۔ اٹھنا چاہتے تھے مگر اٹھ نہ پائے۔ ایک مرتبہ علی نے لباس اتارا، امامہ سر پہ رکھا، ابا خود پہنی، ایک مرتبہ علی اٹھے، سب نے دیکھا کہ نبی کا لباس علی کا پورا آیا، کہا اس وقت اتنا نہیں، اپنے 7 سال کے حسن کو بلایا، وہی نبی کا امامہ اسے پہنایا، کہا صرف اتنا نہیں، 5 سال کے حسین۔ روایت یہی کہتی ہے کہ جب 12واں محمد آئے گا، سر پہ نبی کا امامہ، ہاتھ میں نبی کی طرح۔ یا علی یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ حضرات مومنین، برابر میں جو ٹیب کا جو ہے پارکنگ، برائے مہربانی 10 سے 12 لوگ یا 15 لوگ آپ لوگوں نے وہاں پہ جو پارکنگ کی ہوئی ہے، ان میں 10-12 پارکنگ ان کے لیے خالی کر دیجئے، کیونکہ ان کے یہاں کسٹمرز کے لیے بہت پرابلم ہو رہی ہے۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ مومنین میں سے کوئی 10-12-15 لوگ جا کے اپنی اپنی گاڑیاں ٹیب کے پارکنگ میں سے ہٹا دیجئے۔ اور اس کے علاوہ جو مومنین پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، درود کا سہارا دیں، کیونکہ بہت سارے مومنین دروازے پہ کھڑے ہیں، ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ برائے خوشنودی جناب سید السلام علیہ بلند ترین صلوات۔ یہ آگے کافی جگہ خالی، آپ رات اگر آگے تشریف لے آئیں، سلوات کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ آگے تشریف لے آئیں۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ برائے خوشنودی مولا مشکل کشا بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پھر بھی صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذات پر۔ ایک مرتبہ صاحب ملک کا لباس علی نے پہن کے بتایا کہ نبی کا لباس اگر 5 سال کا حسین بھی ہو تو اسے پورا آتا ہے، کیونکہ جو وراثت صاحب ملک کی ہوتی ہے وہ صاحب ملک تک پہنچ جاتی ہے، جو وراثت جس کی ہوتی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اب علی کو پورا آیا نبی کا لباس۔ اب روایتیں کہتی ہیں اسی علی نے جب صفین میں اپنے 13 سال کے عباس کو بھیجنا تھا، اپنا امامہ عباس کے سر پہ رکھا، اپنی ابا اسے پہنائی، جب میدان میں گئے ہر کوئی دیکھ کے کہتا تھا علی۔ حیدری یا علی۔
صلی علی مولا آپ کو سلامت رکھے. ایک مرتبہ علی نے تیار کر کے بھیجا لیکن کہا عباس چہرے پہ نقاب رکھو. اب عباس چہرے پہ نقاب, حملہ کر رہے ہیں, حملہ بھی علی والا, فوجوں کی طرف جا رہے ہیں, جانا بھی علی والا, حملہ بھی علی والا. فوجیں بھاگ رہی تھی, دیکھ پیچھے رہے تھے, بھاگ آگے رہے تھے. ہر کسی کی زبان پہ یہی تھا, علی آ گیا, علی آ گیا, علی آ گیا. صحابی نبی علی کے پاس آئے, کہا یا علی آپ تو یہاں ہیں, پھر میدان میں کون؟ ہر کوئی دیکھ کے کہتا ہے علی آ رہا ہے, علی آ رہا ہے. کہا بلاؤ. ایک مرتبہ جب بلایا, دور سے جب نقاب ہٹایا, فرمایا ھذا قمر بنی ہاشم, ھذا قمر بنی ہاشم, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے, یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. کیا کہنے اس ابو الفضل عباس کے کہ جس گھرانے میں نبی جیسا حسن موجود ہو, جس گھرانے میں علی جیسا وجہ اللہ موجود ہو, جس گھرانے میں اکبر جیسا حسن موجود ہو, جس گھرانے میں سیدہ شباب اہل الجنہ موجود ہو, ایسے حسین گھرانے میں جسے قمر بنی ہاشم کہا گیا ہو, کیا مقام ہے حضرت عباس کا, کیا مقام ہے کہ جس کو علی نے دعاؤں میں مانگا ہو. وہ علی جو ساری زندگی کچھ نہ مانگے اللہ سے, اس علی نے جسے مانگا اسے عباس کہتے ہیں. خدایا ایسا بیٹا دے کہ جو میرے حسین کے کام آئے. فقط یاد رکھیے گا علمدار ہونا کافی نہیں تھا, کیونکہ نبی نے بھی کئی لوگوں کو علمدار بنایا تھا مگر علم چھوڑ کے آ جاتے تھے. علمدار ہونے کے ساتھ ساتھ با وفا ہونا ضروری ہے. عباس نہ صرف علمدار تھا, عباس با وفا تھا, ایسا وفادار, ایسا کہ جس کو امام صادق نے فرمایا جناب حضرت ابو الفضل العباس کی زیارت میں, کہا السلام علیکہ ایھا العبد الصالح, میرا سلام ہو اس پر کہ جو عبد صالح ہے. عبد کوئی چھوٹا مقام ہے؟ پہلے عباس کے مقام کو سمجھیے پھر گریہ کرنا. عبد کیا مقام ہے؟ اللہ نے جب اپنے نبی کو معراج پہ بلایا تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ, اللہ اپنے عبد کو معراج پہ لے گیا. جب نبی کی گواہی دی جاتی ہے اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, رسول سے پہلے عبد آتا ہے. اور جب حسین کو صدا دی اللہ نے تو کیا کہا, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی, اے حسین میرے عبدوں میں داخل ہو جا. یعنی جس مقام پر اللہ نے اپنے رسول کو رکھا, جو مقام رسالت ہے, جو مقام امامت ہے, اللہ نے اسی جوار میں عباس کو رکھا. السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین. کیسی اطاعت کی عباس نے حسین کی کہ حسین کی اطاعت حسن کی اطاعت بن گئی, حسن کی اطاعت علی کی اطاعت بن گئی, علی کی اطاعت نبی کی اطاعت, نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت بن گئی. امام کو کہنا پڑا کہ اگر کوئی مطیع پروردگار دیکھنا ہے تو حضرت عباس کو دیکھو. مومنین کرام, حضرت عباس کیا درس دے کے گئے ہمیں کہ جہاں وقت کا امام موجود ہو وہاں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے آپ کو حوالے کر دو وقت کے امام کے. کیا وفا ہے عباس کی. مصائب میں جانے سے پہلے ایک میری درخواست ہے آپ تمام مومنین سے, ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں مجمع موجود ہے, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے.
یہ مجالس، یہ محافل، یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم یہاں آ کر اہل بیت کے بارے میں سیکھیں، ان کے مقام کے بارے میں، اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اس لیے یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے. آپ مومنین سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے جلدی سے کہ انشاءاللہ جب آپ باہر نکلیں تو اسی مولا کے نام پر کم از کم $10-20 جتنا ہو سکتا ہے آپ ضرور دے کے جائیے گا، تاکہ بار بار مینجمنٹ کو آپ کو کہنا نہ پڑے. ہر انسان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے مولا کے نام پر ضرور دے کے جائیں، تاکہ یہ محرم کا سلسلہ ایسے ہی رونق کے ساتھ چلتا رہے. حضرت عباس کا کیا پیغام ہے؟ کتنی وفا دکھائی مولا نے. اللہ اکبر. خدا کی قسم میں نے جب یہ روایت پڑھی تو مجھے معلوم ہوا مقام عباس کیا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب بھی مولا عباس، دیکھنا میری طرف، امام حسین کے سامنے آتے تھے، سر جھکا کے ایسے کھڑے ہو جاتے کہ اگر حسین بات بھی کرتے، روایت کہتی فما یرفع رأسہ، اپنا سر حسین کے ہاتھوں سے اوپر نہیں اٹھاتے تھے. عباس کی آنکھیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی، حسین کے بس ہاتھوں اور پاؤں کو دیکھتے رہتے تھے، سر اٹھا کے حسین کے چہرے کو بھی نہیں دیکھتے تھے. اتنا وفادار تھا کہ حسین کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ عباس چلو. عباس حسین کے اشاروں کو سمجھتا تھا. اجرکم اللہ زہرا. بہت گریا کریں گے آپ. اس علمدار کا تذکرہ ہے کہ ایک مرتبہ بچپنے میں جناب عباس گھر میں تشریف لائے. بی بی ام البنین نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا اماں بھیا حسن حسین کے ساتھ تھا. یہ جملہ کہنا تھا. بی بی نے کہا عباس خبردار، ارے آج کے بعد ان کو بھائی نہ کہنا. ارے وہ آقا زادی فاطمہ کے بیٹے، ارے تم کنیز کے بیٹے ہو. وہ دن گیا، کربلا کا دن. عباس نے کبھی بھائی نہیں کہا، حسین کو کہنا پڑا عباس حسین کی حسرت ہے، آخری وقت میں ایک بار بھائی کہہ. اجرکم علی الزہرا. علمدار کا تذکرہ ہے. یہ وہ شہید ہے جس کے جانے پہ حسین پھوٹ پھوٹ کے روئے تھے. جو جملہ حسین نے ان کے لیے استعمال کیا وہ کسی شہید کے لیے نہیں کیا. صبح سے لے کر عصر عاشور تک حسین سیدھا ہو کے مقتل میں جاتا تھا. میں نے جملہ کہہ دیا، آپ پیچھے رہ گئے. دیکھنا میری طرف. حسین مقتل میں جاتے تھے تو سیدھے تھے. ایک مرتبہ آواز آئی عباس گرے. حسین نے کہا ہائے میری کمر. اجرکم علی الزہرا. حق بنتا ہے حسین کے علمدار پہ ایسے گریا کرنے کا. ارے کیوں گریا نہ کرے؟ اور جس کے جانے پہ زینب روتی نہیں، ہائے میری چادر. اجرکم علی الزہرا. راوی کہتا ہے جب میرے مولا کی ولادت ہوئی تھی نا، جناب ام البنین نے شہزادے کو امیر کائنات کے ہاتھوں میں دیا. امام نے بیٹے کو لیا. علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے. علی کبھی عباس کے دائیں بازو کو چوم دیتے، کبھی بائیں بازو کو. اجرکم علی الزہرا. بی بی نے پوچھا ہے مولا کہ آپ عباس کی ولادت سے خوش نہیں ہیں؟ کہا ہے ام البنین ارے کیوں خوش نہ ہو، دعاؤں میں مانگا ہے اس عباس کو. کہا مولا پھر روتے کیوں ہیں؟ کہا ان بازوؤں کو چوم رہا ہوں، اور جو بازو کربلا کی زمین پر بکھر جائے. اجرکم علی الزہرا. وقت گزرتا گیا. عباس کے دل میں یہ آس تو تھی نا کہ مجھے بابا نے حسین کے لیے مانگا، ایک مرتبہ کربلا آنے دو، میں دکھاؤں گا شجاعت کیا ہوتی ہے. عباس کے لیے جنگ لڑنا مشکل نہیں تھا، عباس کے لیے مشکل تھا ضبط کرنا. عباس کے سامنے لوگ حسین پہ پتھر مارتے. اجرکم علی الزہرا. آ گیا روز عاشور. ایک مرتبہ جب سب مارے گئے، حسین تنہا
علمدار سامنے آیا، مولا آقا اب برداشت نہیں ہوتا، ظالم آپ کو تانے دے، اے مولا مجھے بھی اجازت۔ کہا عباس ارے تو میری فوج کا سالار۔ کہا مولا ارے وہ فوج کہاں گئی، اور نہ اکبر بچا، نہ قاسم، نہ محمد، اور میں کس کی فوج کا؟ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ ایک دن رہ گیا حسین کی قتل گاہ میں، جتنا پرسہ دے سکتے ہو اور شرما کے نہ رونا۔ راوی کہتا ہے حسین میرے مولا نے خود جملہ کہا عباس کے جانے پہ، کہا اے بھیا ارے وہ آنکھیں اور جو تیرے ہونے پہ نہ سوتی تھی، اے بھیا وہ سکون سے سوئیں گے، اور وہ بیبیاں جو تیری حفاظت میں سوتی تھی آج سے زینب پہرے دے گی۔ عباس کے ہونے سے حسین کو تسلی تھی۔ اجرکم علی الزہرا۔ ایک مرتبہ جب اجازت نہ ملی، عباس ارے مغموم ہو کر خیموں کے قریب بیٹھ گئے۔ اتنے میں سکینہ نے دیکھا کہ چچا خیموں کے قریب بیٹھے ہیں، کیا یہ رشتہ ہے چچا بھتیجی کا؟ 1400 سال سے آج تک چچا بھتیجی ساتھ ساتھ، جہاں علم وہاں مشق سکینہ۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے سنا خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رونے کی صدائیں۔ جب خیمے کے دروازے پہ آئے، کیا عجیب منظر دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے خالی مشکیزیں کبھی منہ کو لگاتے ہیں، کبھی گلے پہ لگاتے ہیں، کبھی سینے پہ لگاتے ہیں۔ سکینہ کا یہ حال دیکھا، کہا چچا اپنے لیے پانی نہیں مانگتی اور میرا اصغر۔ اجرکم علی الزہرا۔ سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ حسین کو عباس کو وسیلہ مل گیا۔ جانتے ہو کتنا وفادار ہے عباس؟ مشق سکینہ کو دی، آگے آگے سکینہ، پیچھے پیچھے عباس۔ حسین نے دیکھا، کہا اے عباس ایسا وسیلہ لائے ہو، حسین منع نہیں کرے گا۔ ارے یہ وہ سکینہ جس کے بغیر حسین کا گزارا نہیں۔ حجرکم اللہ۔ آزادارو ایک مرتبہ اجازت ملی، عباس سوار ہوئے، مقتل کی طرف چلے۔ ابھی جنگ نہیں کی، پھر بھی 4000 کا لشکر جنہوں نے فرات کے کنارے قبضہ کیا ہوا تھا، عباس اکیلے نے 4000 کا لشکر توڑا۔ ایک مرتبہ وہ پہرا توڑ کے ترائی میں داخل ہوئے۔ روایت کہتی ہے مشق سکینہ کو بھرا، چلو میں پانی لیا، ایک مرتبہ دیکھا ارے میرا آقا پیاسا ہے، پانی تیرا کیا کرنا، پانی کو پھینکا۔ سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، ترائی سے علم اٹھا، سکینہ نے بچوں کو بلایا، وہ دیکھو میرے چچا کا علم۔ علم آتا گیا، سکینہ کی امید بڑھتی گئی۔ راوی کہتا ہے وہ علم جو ایک مرتبہ آ رہا تھا لڑکھڑانے لگا، وہ علم جو خیموں کی طرف آ رہا تھا لڑکھڑاتا ہوا علم پیچھے مڑنے لگا۔ کرو نا سوال، علم آتا ہوا پیچھے کیوں مڑ گیا؟ عمر حرملہ عباس اس کی مشق میں تیر مار۔ راوی کہتا ہے ظالم نے ایسا تیر مارا، ارے بازو تو تھے نہیں، عباس کی آس بہ گئی، گھوڑے کو موڑ دیا۔ ارے اب خیموں میں کیا کرنا، ارے سکینہ سے وعدہ کیا۔ راوی کہتا ہے بغیر بازوؤں کے عباس نے گھوڑے کو موڑا۔ ایک مرتبہ ظالم کہتا ہے 4000 تیر انداز تھے، لعین نے حکم دیا
4,000 تیر والے تیر اندازوں نے تیر چھوڑے، درمیان میں اکیلا حسین کا بھائی، بدن پہ بازو موجود نہیں۔ راوی کہتا ہے ایک تیر ایسا آیا جو عباس کی آنکھ میں بے وس، ہاتھ تو تھے نہیں، تیر کیسے نکالتا، سر کو جھکایا، گھٹنوں سے تیر نکالنا چاہا، ظالم نے ایسا کورس عباس زیر سے نبی اجرکم علی الزہرا ایسا کورس لگا۔ راوی کہتا ہے تم نے سنا ہے نا، ہر شہید کا سر لوگ کے نیزہ پہ تھا، عباس کا سر نیزہ پہ کیوں نہیں تھا؟ ایسا کورس لگا، عباس کا سر اس قابل نہ تھا نیزے پہ سوار۔ اجرکم علی الزہرا ابھی بھی تمہارا پرسہ قبول کرے، ایسا کورس لگا، عباس کا سر پہچانا نہیں جاتا۔ جو ہی زین سے گرا، ایک مرتبہ حسین کی صدائی، علان کا سر زاری، عباس تو نہیں گرا، حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ جلدی سے پہنچے بھائی کے لاشے پر، دیکھا بھائی زمین پر، جب راستے میں جا رہے تھے کہیں پر ایک بازو کہیں پہ دوسرا بازو، کبھی ایک بازو کو چومتے تھے کبھی دوسرا کو۔ اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ 2 منٹ کی زحمت ہے۔ راوی کہتا ہے حسین پہنچے لاشائے عباس پر، عراق کے ایک عالم دین کے خواب میں مولا عباس آئے، کہا اے عالم تو میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا مولا آپ کی ہر مصیبت کا تذکرہ کرتا ہوں، مولا آپ کو تیر لگا تذکرہ کرتا ہوں، مولا آپ گھوڑے سے گرے تذکرہ کرتا ہوں۔ کہا اے عالم تو نے انصاف نہیں کیا، ارے جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اور میرے ہاتھ تو تھے نہیں، اور منہ کے بل زمین۔ اجرکم علی الزہرا حسین پہنچے لاشائے عباس پر۔ راوی کہتا ہے وہ حسین جس نے جون غلام کا سر زانوں پہ رکھا تھا، جس نے حبیب کا سر زانوں پہ رکھا، جس نے حر کا سر زانوں پہ رکھا، عباس کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا، عباس نے سر کو اٹھا لیا، حسین نے پھر رکھا، عباس نے پھر اٹھا لیا۔ جب تیسری مرتبہ اٹھایا کہا عباس ارے سر کیوں اٹھاتے ہو؟ کہا مولا مجھ غلام کا سر تو آپ کے زانوں پر، ارے میرے بعد آپ کا سر کس کے؟ اجرکم علی الزہرا بڑا گریہ کیا آپ نے، بی بی آپ کا گریہ قبول فرمائے۔ کہا مولا 2 خواہشیں ہیں، کہا عباس بولو۔ کہا مولا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، مولا ایک آنکھ میں تیر ہے دوسرے میں خون ہے، اگر ہو سکے تو زحمت کیجئے، اے مولا ہاتھ ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، میری آنکھ سے خون صاف کیجئے، ارے جاتے جاتے آپ کی زیارت۔ حسین نے خون کو صاف کیا۔ ایک مرتبہ عباس سر گود میں، مولا نے کہا عباس ارے بھائی کی بھی ایک خواہش ہے۔ کہا مولا حکم کیجئے۔ کہا ساری زندگی بھائی نہیں گا، ارے عباس ایک مرتبہ جاتے جاتے حسین کو بھائی کہہ دو۔ کہا بھیا، کہا مولا ماں نے کہا تھا ارے بھائی نہ کہنا، پہلو سے آواز آئی عباس
میں بھی تو تیری ماں. ارے حسین کو کہا مولا ارے لاشا خیموں میں نہ لے جانا, مجھے سکینہ سے حیا. حسین نے لاشے کو رکھا, علم بلند ہوا, سکینہ نے علم دیکھا, بچوں کو جمع کیا, میرا چچا آ رہا ہے. علم خیموں میں آیا, سکینہ نے مشکیزیں پھینکے, علم تو آیا مگر علمدار. چچا آپ آ جائیے, سکینہ وعدہ کرتی ہے اور پانی ایسی حالت میں تھا, ایسی حالت میں تھا,